جائے وقوع میں صورتحال کیا ہے، وہاں سے عمر کھوکھر نے ہمیں جوائن کیا، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عمر بتائیے یہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، ریسکیو آپریشن یا مکمل کر لیا گیا ہے یا جاری ہے ابھی؟ دیکھیں جو ریسکیو آپریشن ہے وہ تو مکمل کر لیا گیا ہے، اور تقریباً 5 بجے کا وقت تھا کہ جب ریسکیو کو یہ کال موصول ہوئی ہے کانا کے علاقے سے کہ ایک چھت جو ہے وہ گر گئی ہے۔ پہلے جب کال موصول ہوئی تو پہلے یہ کال ہوئی کہ ایک اسکول کی چھت ہے وہ گری ہے، لیکن پھر بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ایک ٹیوشن سینٹر ہے، اور ایک گھر کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون نے ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بورڈ تھا نہ کچھ، اور پونے مرلے پر جو ہے محیط یہ گھر تھا، اور اس میں چھوٹے 2 کمرے تھے، باقاعدہ حساسہ حالت جو ہے یہ گھر تھا۔ اور جب یہ اس کی چھت گری ہے تو اس وقت اس کے نیچے جو ابتدائی انفارمیشن تھی یہ تھی کہ 25 سے 30 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی، انہوں نے آپریشن کیا تو فوری طور پر بچوں کو نکال دیا گیا۔ 7 ایسے بچے تھے جو کہ پھر بھی دبے ہوئے تھے، جن کو نکالنے میں تھوڑا وقت درکار ہوا۔ اس دوران جو ہے وہ پولیس کے جو ہائی آفیسرز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے، اور ریسکیو کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی پہنچے، اور ایدھی کی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچی، متعلقہ پولیس بھی یہاں پر پہنچی۔ لیکن جب انفارمیشن کلیئر ہوئی اور یہ چیز واضح ہوئی کہ کتنے بچے جو ہیں وہ نکلے ہیں، تو جو فائنل انفارمیشن ریسکیو کی طرف سے اب آئی ہے وہ یہ ہے کہ 14 بچے جو ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں جاں باک ہو چکے ہیں، اور 6 ایسے ہیں بچے، 5 اور 1 ٹیچر ان کی، جن کو زخمی حالت میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہاسپٹل میں۔ بنیادی طور پر تمام تر ہی جو لوگ ملبے کے نیچے سے نکلے تھے ان کو تمام تر کو ہی جو ہے وہ ہاسپٹل جو کہ کانا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل وہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ 2 ایسے بچے تھے جو معمولی زخمی تھے۔ تو معمولی زخمیوں کو فوری طور پر موقع پہ طبی امداد دی اور پھر ان کو جو ہے وہ موقع سے فارغ کر دیا، لیکن باقیوں کو جو ہے وہ لے کے گئے ہاسپٹل، جن کی تعداد 20 بنتی ہے، جن میں سے جو ہاسپٹل ذرائع کے مطابق بھی، ریسکیو اعلیٰ کام کے مطابق بھی، اور پولیس کے جو ڈی اے جی آپریشنز ہیں فیصل کامران، یہاں پر انہوں نے بھی ریسکیو کا باقاعدہ کام مکمل کر لیا گیا ہے اور تمام بچوں کو زندہ مردہ حالت میں یہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ جی بالکل، اب جو ہے یہ ریسکیو کا کام جو کارروائیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4:45 بجے کا یہ وقت تھا جب یہ واقعہ پیش ہوا، اور پھر ریسکیو نے جو میڈیا کو انفارمیشن دی وہ تقریباً 5:08 پر دی۔ تو تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ ریسکیو کا آپریشن بھی جاری رہا، جس میں ریسکیو کے جو ہے وہ اعلیٰ حکام اور جو ریسکیورز تھے انہوں نے بڑی تعداد میں اس میں حصہ لیا اور ملبے کو نکالا۔ اصل میں تھوڑی سی پیچیدگیوں کا سامنا ریسکیو کو بھی رہا، کیونکہ مین فیروز پور روڈ سے تقریباً 2 کلومیٹر اندر کا یہ ایریا ہے، اور یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ بھی اس طرح کہ اگر ایک گاڑی آ جائے تو دوسری نہیں آ سکتی، جو ریسکیو کے بڑے وہیکلز ہیں ان کا بھی آنا مشکل ہے۔ تو جو ایمبولینسز ہیں وہ یہاں پر پہنچی، اور جو زخمی ہوئے بچے تھے ان کو یہاں سے لے کے جاتے رہے وہ فوری طور پر۔ کچھ ایسے بچے تھے جن کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے کہ جو ڈیڈلی رپورٹ ہوئے تھے ریسکیو کو، لیکن ان کو جو ہے فوری طور پر ریسکیو لے کر پہنچی ہاسپٹل میں کہ کسی طریقے سے شاید کوئی ایسی آس امید ہو کہ ان کو بچایا جا سکے، لیکن جو ہے وہ بچے جاں باک ہو گئے۔ 14 ایسے بچے ہیں جو اس افسوسناک واقعے میں جاں باک ہو چکے ہیں۔ احمد، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابتدائی طور پر اہل محلہ اور جو لوگ ہیں ارد گرد وہ بیلچوں کی مدد سے ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ریسکیو کی ٹیمیں کتنی دیر میں یہاں پر پہنچی تھیں اور اس کے بعد بھاری مشینری کو پہنچنے میں کتنا وقت لگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھاری جو مشینری ہے وہ یہاں پر نہیں لائی گئی، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملبے کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر تو ملبہ اس طرح کا ہو کہ بڑے بلاکس ہوں اینٹوں کے، سیمنٹ کے، تو پھر جو ہے وہ بھاری مشینری کی ضرورت ہوگی، لیکن بھاری مشینری یہاں پر پہنچنا بھی مشکل ہوتی۔ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ بر وقت یہاں پر پہنچ چکی تھی، اور جب یہ انفارمیشن کالر کی طرف سے دی گئی ریسکیو کو تو ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ علم تھا کہ بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں اندر پڑھ رہے ہیں، اور ایک ٹیوشن سینٹر ہے تو بچوں کے اوپر چھت گری ہے، تو فوری طور پر کیونکہ علاقے کے بچے بھی ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان بچوں کو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ریسکیو کر لیں۔ لیکن جب ریسکیو پہنچی تو ریسکیو نے آگے سب سے پہلے جو ہے وہ جو ان کے آپریشن سے ریلیٹڈ غیر متعلقہ افراد تھے ان کو باہر کیا، اور پھر کارڈن آف کر کے جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریسکیو کا آپریشن کرنے کا انہوں نے وہ کیا، اور پھر وہاں سے 21 افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا، جن میں 14 کا بعد میں پتہ لگا کہ وہ جاں باک ہیں، اور 6 جو ہیں ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور وہ زخمی حالت میں بتایا گیا، جبکہ ایک ان میں ٹیچر ہے وہ جو وہاں پر بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ
2 سے 3 ایسے بچے ہیں جو کہ بالکل ہی ٹیوشن کے ساتھ والا ان کا گھر تھا. ان کی جب ڈیڈ باڈیز یہاں پر پہنچی ہیں تو علاقے میں کوہرام مچ گیا اور ان کی والدہ باقاعدہ آہو بکا اور چیخو پکار کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی میت کے پاس بچے کی چلے گئی. اور اس وقت علاقے کی جو ہے علاقے میں باقاعدہ طور پر سوگ کی ایک فضا ہے اور جیسے ہی ڈیڈ باڈیز یہاں پر واپس لائی جا رہی ہیں کیونکہ کچھ ڈیڈلی رپورٹ بھی ہوئے تھے تو کنفرمیشن کے بعد جب ڈیڈلی یہاں پر واپس ان کو باڈیز کو پہنچایا جا رہا ان کے گھروں میں تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیخو پکار اور کوہرام کی صورتحال جو ہے دیکھی جا رہی ہے. اور ایک والدہ جس سے ہماری بھی بات ہوئی بچے کی, ان کا کہنا ہے کہ میرے 3 بچے اس ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہے تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ بچہ جیسے ہی اس کو تھوڑی سی بھنک محسوس ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ دوڑا, لیکن باقی جو ان کے بچے تھے وہ اس ملبے تلے دب گئے اور جہاں باغ ہو گئے. لیکن احمد پولیس آفیسرز بھی وہاں پہ موجود ہیں, ظاہر تفتیش بھی کی جا رہی ہے, اہل محلہ بھی موجود ہیں. کیا کسی نے یہ رپورٹ کیا کہ چھت پر تعمیراتی کام جاری تھا, نیچے بچے پڑھ رہے تھے, کیا کسی ادارے نے اس پر کبھی ایکشن لیا ہو؟ نہیں, ابھی تک تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ادارے نے ایکشن لیا ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک پونے مرلے پر محیط جو ہے ایک خستہ حال گھر تھا اور کسی قسم کا کوئی رجسٹرڈ بورڈ نہیں تھا ٹیوشن سینٹر کا. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے, لاہور کا ٹریڈیشن ہے کہ گلی محلوں کے اندر بھی نا ہوتے ہیں ایسے ٹیوشن سینٹر جو کہ گھر والوں نے خود ہی کھولے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک اسی نوعیت کا ٹریڈیشنل سا ایک ٹیوشن سینٹر تھا لیکن کافی خستہ حال جو ہے وہ گھر کے اندر ہی تھا. باقاعدہ کوئی عمارت نہیں تھی احمد؟ بالکل ایسے یہ عمارت نہیں تھی. جب یہ کالر کی کال آئی ریسکیو کو تو اس ٹائم یہ انفارمیشن ہے کہ قربان اسکول ہے کوئی, اس کی چھت گری ہے. لیکن جب ریسکیو بھی یہاں موقع پہ پہنچی اور ہم بھی پہنچے تو دیکھا کہ جو چھت گری ہے اس کے سامنے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, بچوں کا اسکول ہے, اس کا نام قربان ہے اور وہ باقاعدہ ایک رجسٹرڈ اسکول ہے, وہاں چھت نہیں گری. یہ ایک چھوٹا سا پونے مرلے کا گھر ہے اور ایک منزلی ہے اس کی, باقاعدہ اس میں صرف 2 کمرے ہیں اور وہ بھی خستہ حال کمرے تھے. اور یہ ٹی آر گارڈر کی چھت تھی, وہ بھی خستہ حالت چھت تھی جو وہ گری ہے کیونکہ دیکھا گیا کہ لاہور میں جو ہے نا گزشتہ روز نہیں کچھ روز قبل بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا تھا. اس کے باعث کیونکہ یہ گھر خستہ حالت تھا اور اس کی جو چھت تھی وہ ٹی آر گارڈر کی تھی تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چھت جو ہے وہ گری ہے. لیکن اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ظاہری بات ہے تحقیقات کی جائیں گی. کچھ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے, اس بارے میں بھی آپ سے ڈیٹیل لیتے ہیں.